السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت کیوں ضروری ہے؟ در حقیقت جب انبیاء کرام دنیا میں آتے تھے نا، تو وہ نبی اور رسول بھی ہوتے تھے، اور ان سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں ہوتا تھا۔ وہی دنیا میں حکمرانی بھی کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان پر حکومت کرے۔ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہے۔ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک خلیفہ ہوگا، اور خلیفہ جو ہوگا وہ علی منہج نبوہ پر ہوگا۔ اس کو امت چنے گی، وہ خود سے متغلب اور متسلط نہیں ہوگا۔ وہ اپنی مرضی سے لوگ اس کا انتخاب کریں گے، اور وہ ہم میں سب سے افضل، اعلیٰ اور سب سے بڑھ کر ہوگا، اور وہی امت کا خلیفہ ہوگا، اور وہ شریعت کا نفاذ کرے گا، قرآن کا نفاذ کرے گا، دین کا نفاذ کرے گا۔ اگر کوئی ہم میں سے خلیفہ نہیں، دین کا نفاذ کرنے والا نہیں، اور دین نافذ نہیں، تو پہلے بحیثیت مجموعی ہم سب اس کے قصوروار ہیں۔ ہم اپنے اپنی کیپیسٹی میں کوشش کریں۔ اس کے بعد جو حکمران ہیں وہ بھی قصوروار ہیں، وہ اللہ کے نظام کو نافذ کریں، وہ نہیں کرتے، ان سے زیادہ باز پرس ہوگی، وہ زیادہ، کیونکہ وہ اختیار رکھتے ہیں۔ اور عوام جو ہے وہ اپنے ووٹ کا اختیار رکھتی ہے۔ عوام اپنے اپنے، جس طرح ہم اس گروپ میں کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اس طرف مائل کرتے ہیں، چاہے 1 2 10 جتنے بھی ہوں، خلافت چاہے انتخاب کر کے وہ منعقد ہو نہ سکے، کوئی بات نہیں، ہم نے اپنے تئیں کوشش کرنی ہے۔ یہ اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ضروری ہے۔ جو نافذ کریں گے، جو نافذ کرے گا وہ خلیفہ ہوگا۔ وہ خلیفہ راشد ہونا چاہیے، رشد و ہدایت پر پہلے وہ خود ہو، جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ خود رشد و ہدایت پر تھے، انہیں امت نے چنا، اور یہ اسلام کا نظام نافذ کریں۔ یہ جنگ کر کے تلوار کے زور پر نہیں آئے تھے، جس طرح معاویہ آ گیا تھا، پھر بعد میں یزید، مروان، یہ سب متسلط اور متغلب تھے۔ لہٰذا علی منہج نبوہ، جو اللہ کے نظام کو نافذ کرے گا اور خود بھی رشد و ہدایت پر ہوگا، وہ خلیفہ راشد ہوگا۔ اس کی حکومت کو خلافت کہا جائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد امت خود سے بہتر انسان چن لے، یا وہ خلیفہ بھی اپنی رائے دے مرنے سے پہلے، اور امت اگر اس سے پسند کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو امت کو اختیار ہے، وہ بہتر سے بہتر انسان کا انتخاب کرے، اور اس انسان کو رشد و ہدایت پر ہونا ضروری ہے، اور وہ اللہ کا نظام قائم کرے، شریعت کا نفاذ قائم کرے، تو وہ خلیفہ ہوگا، اور اس کی حکومت کو خلافت کہا جائے گا۔ السلام علیکم۔